السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعنم علی حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ بہت ہی واجب الاحترام حضرات و خواتین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم نے 25 روزے مکمل کر لیے ہیں، اور اللہ کی ہی توفیق سے یہ ایام عبادت میں، اللہ کی بندگی میں ہم گزار رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ شکر گزاری اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اس نے ہم سب کو یہ شعور بخشا ہے کہ ہم ان ایام کو غنیمت سمجھ کر اپنا رخ مسجدوں کی طرف کرتے ہیں، عبادت کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف کرتے ہیں۔ ورنہ ذرا باہر نکل کر دیکھیں، ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں، مارکیٹوں میں ہیں، چائے خانوں پر بیٹھے ہیں، اور ذرا بھی انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ ایام زندگی میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اور اس کی مہربانی سے ہی میسر آتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات، اور خاص طور پر میرے وہ بھائی جو اعتکاف بیٹھے، اللہ رب العزت ان کا یہ عمل قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی توفیق بخشے کہ ہم بھی موقع ملے تو اسی طرح سے اعتکاف بیٹھیں۔ رمضان المبارک اس اعتبار سے بہت ہی مصروف ترین مہینہ ہوتا ہے۔ ایک طرف روزے سے ہوتے ہیں، اور شعوری طور پر ہم عبادت کی طرف بھی مصروف ہوتے ہیں، نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اوپر سے مولوی آپ کو جڑے ہوتے ہیں۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی ہے جہاں کوئی درس نہ ہوتا ہو، واعظ نہ ہوتا ہو۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل نرم کیے ہوتے ہیں، اور علماء کی گفتگو آپ سماعت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ انسان کو ضرور ہوتا ہے۔ میں بھی یہی آرزو لے کے آیا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سب سے پہلا مخاطب اس کا میں ہوں، اور اس کے بعد آپ ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم میری اس گفتگو کو میرے لیے اور آپ کے لیے نافع بنائے۔ گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کو راضی کر لیں، اس کو خوش کر لیں۔ لیکن ان عبادتوں میں وہ توجہ اور دل کی حضوری نہیں ہوتی۔ میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اسی وقت ہم وادیوں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کدھر چلے جاتا ہے، کوئی کدھر چلے جاتا ہے۔ ایسے وسوسے
شیطان آ کے ڈالتا ہے، وہ کام جو کبھی زندگی میں یاد نہیں آئے وہ نماز میں یاد آتے ہیں، اور ہم بڑھتے رہتے ہیں، پوری نماز کے اندر یہ کیفیت رہتی ہے۔ اور یہ تو بلا ہو امام صاحب کا جو ہمیں لے کے چلتے ہیں اور رکوع سجدے کرا دیتے ہیں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم تو بھول جائیں کہ کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آئمہ کو جہاں کہیں بھی ہیں، یہاں ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی ارسلان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کی توجہ ہوتی ہے اور یہ ہمیں لے کے چلتے ہیں۔ باقی حال بھی اسی طرح سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، عبادت میں کھڑے ہوں، تو ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور کم از کم یہ تصور ہم ضرور رکھیں کہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو میرا خالق بھی ہے اور میرا مالک بھی ہے، میرے ایک ایک لمحے کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی طویل حدیث ہے جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اور اس حالت میں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے، اور جو کہ ناممکن بھی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر کم از کم یہ تصور ضرور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور عقلی طور پر، منطقی طور پر انسان اس وقت بہت محتاط ہوتا ہے جب اسے احساس ہو جائے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، بھلے سے عبادت نہ بھی کر رہے ہوں، کہیں بیٹھے بھی ہوں، لیکن آپ کو احساس ہو جائے کہ کوئی مجھے چیک کر رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان محتاط ہو جاتا ہے اور کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی نظریں ہیں جو میرے اوپر لگی ہوتی ہیں۔ یہ عقلی طور پر بھی، منطقی طور پر بھی انسان اسی طرح کا ہے۔ لیکن اگر یہ احساس پختہ ہو جائے، بہت زیادہ پختہ ہو جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی، تو آپ بتائیے کہ ہماری کیفیت کیا ہوگی، کیسی کیفیت ہماری ہوگی؟ کیا جب یہ احساس میرے اور آپ کے اندر آ جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو ہماری حالت یہ نہیں رہے گی، ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے۔ بھائیو، بات یہ ہے، آپ کوئی بھی عبادت کریں، یہ جو تصور ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ روزے کے ساتھ بہت زیادہ آتا ہے۔ باقی بھی عبادتیں ہیں، لیکن باقی عبادتوں میں شاید یہ تصور اتنا پختہ نہیں ہوتا جتنا روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، رمضان المبارک اس اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے کہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تربیت کا ایک بہت بڑا پہلو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ تصور رمضان میں اور روزے کی حالت میں انسان کے اندر بہت آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ صبح آپ سحری کھاتے ہیں اور اس کے بعد مغرب تک آپ روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ آپ بھلے سے کسی کو بتائیں نہ بتائیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ احساس آپ کو لمحہ بلمحہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے میں روزے سے ہوں۔ اذان ہوئی ہے، آگے پیچھے کچھ سستی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس دن نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ سوچتے ہیں یار روزہ رکھا ہے، نماز تو پڑھ لو۔
ایسا ہوتا ہے نا. یعنی روزے کی حالت میں یہ تصور بہت زیادہ پختہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار یہ احساس کرتا ہے کہ میں روزے میں ہوں، اور یہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے اور اللہ جانتا ہے میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا. یہ تصور بار بار انسان کے ذہن میں آتا ہے. انسان جرأت نہیں کرتا ہے کہ وہ کوئی غلط حرکت کرے، وہ اپنے روزے کو خراب کرے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے. یعنی روزے کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنے کسی کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں چلے جاتا ہے، دروازہ بھی بند کر لے، پردے لگا لے، روزے کی حالت میں وہاں بھی وہ محتاط رہتا ہے. اس کے کمرے میں فریج بھی پڑی ہو، جوس بھی پڑے ہوں، تو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا کہ نکالے اور گھٹا گھٹ پی لے. ایسا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ کوئی گھر والا تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، وہ دیکھ رہی، وہ مجھے دیکھ رہی. یہ جو تصور رمضان المبارک میں پختہ ہوتا ہے، یہ بہت عظیم الشان تصور ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں جو صالحین لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے. یہی وہ فرق ہے کہ یہ تصور ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بھائی اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں، دن کے 24 گھنٹے میں، حتیٰ کہ میں سویا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب ایسی کیفیت میں انسان ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ نے منع کر دیا. وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے کام کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے میرا مالک مجھے دیکھتا ہے. ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان، آپ سے پوچھا گیا گناہ کے بارے میں، تو آپ نے اس کی ایک تعبیر یہ کی، ماہا کا فی صدرک. گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے. اور ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تیرے دل میں یہ تصور ہو کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے ملامت کریں گے، برا کہیں گے. گویا کہ انسان لوگوں سے بچ کر، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے بچ جائے، اور پھر کوئی جو بھی حرکت کرنی ہے کرے. لیکن یہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں لوگوں سے تو چھپ سکتا ہوں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے میں چھپ نہیں سکتا، جس سے میں چھپ نہیں سکتا. خواہ پردے ہوں، دروازے بند ہوں. آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جب ملکہ مصر نے انہیں ورگلایا تو ظاہر ہے وہ محل، بڑے بڑے دروازے سب بند کر دیے گئے، پردے ڈال دیے گئے، اور یہ ذہن میں تھا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور گناہ کی ترغیب دی. لیکن اللہ کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے کچھ نشانیاں دکھائیں اور وہ اس سے بچ گئے. اب آپ سوچئے، کیا وہ دروازے، وہ پردے، وہ بڑا محل، کیا وہ اس رستے میں رکاوٹ بنا؟ نہیں بن سکا. اللہ رب العزت کی نظر وہاں بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہاں سے بھی بچاتا ہے. اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہ تصور بہت پختہ کرنا چاہیے. میں اور آپ اگر یہ تصور کر لیں، ٹھیک ہے ہم اس سطح پر تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ کوشش کر کے ہم اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتے. انسان گناہ سے بچتا ہے جب اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ ٹھیک ہے
لوگوں کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، فریب کر سکتا ہوں، ان سے میں چھپ سکتا ہوں، میں ان سے الگ ہو کے کسی بیسمنٹ میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن اس ذات سے میں بچ نہیں سکتا۔ انسان پھر جھوٹ سے بھی بچتا ہے، خیانت سے بچتا ہے، انسان بدکاری سے بچتا ہے، ملاوٹ سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، لوگوں کو فریب دینے سے بچتا ہے، اور اپنے معاملات درست کرتا ہے، لین دین درست کرتا ہے، صحیح بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی جانے نہ جانے اللہ رب العزت مجھے جانتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تصور اگر میرے اور آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں قدم قدم پر ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس شخص کو یہ اعزاز بخش دیتے ہیں نا، وہ بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آپ مدینہ منورہ میں اور اس کے مضافات میں نکلا کرتے تھے، حالات معلوم کیا کرتے تھے، وفود آتے، بڑے بڑے وفد آتے، تجارتی وفد آتے، میل گیل کے لیے آتے، چونکہ یہ دارالحکومت تھا، لوگ اپنے کام سے بھی آتے، تو آپ ان کی خیریت معلوم کرتے، ان کے ذریعے سے پورے ملک کے حالات آپ کو معلوم ہو جاتے۔ ایک دن نکلے اسی طرح سے ملتے تو ایک گھر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تھک گئے۔ جیسے ہی بیٹھے تو انہیں کچھ گھر کے اندر سے سرگوشی محسوس ہوئی، کوئی باتیں کرنے کی آوازیں آئی۔ بات کیا تھی کہ کوئی خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ حالات بڑے ہمارے گھر کے تنگ ہیں، تو آج دودھ میں تھوڑا سا پانی ملاؤ تاکہ زیادہ پیسے ملیں، ہماری کوئی ضرورت پوری ہو۔ بیٹی کہنے لگی، اماں جی خلیفۃ المسلمین نے منع کیا ہوا، انہوں نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی ملاوٹ نہ کرے، دودھ میں پانی نہ ڈالے۔ اماں جی کہنے لگی، یہاں کون سا خلیفہ بیٹھا ہے، کون سے امیر المومنین یہاں نظر دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن اس امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے یہ کام کروں۔ اب اس تصور نے اسے ایک ایسی چیز سے بچایا جو کہ حلال تھی، اگر وہ پانی ملا کے اس کو بیچتی وہ حرام ہو جاتی، اس سے بچایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھا اور اس سے رابطہ رکھا۔ لمبا قصہ ہے، اپنے ایک بیٹے کی شادی حضرت عاصم کی اسی بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ کی تھی جن کے بطن سے پھر عمر بن خطاب عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد شمار ہوتے۔ رزق حلال اور ایک ایسا تصور انسان کے ذہن میں ہو تو اس کا دنیا کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں، صرف آخرت کے اجر و ثواب کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت انہیں خیر و عافیت سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیتا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عبادتیں بھی بہت خالی کھولی ہیں، ان میں بھی وہ جان نہیں ہے، ان میں وہ روح نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور یہ روح پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ذہن میں یہ تصور ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ جس ذات کے سامنے آپ سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور آپ اس کو اپنا مالک اور خالق سمجھتے ہیں، تو بھائی تو پھر تو انسان کے اندر ایک خاص تبدیلی اس تناظر میں آنی چاہیے جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ معاشرے میں جو بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر تو سب کچھ کیا جاتا ہے، آپ باقی چیزیں چھوڑیں، باقی گناہ تو چھوڑیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کون سی چیز ہے جو ہمیں خالص ملتی، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں خالص ملتی، دودھ سے لے کے ادویات تک،
اور استعمال کی چیزیں سے لے کے کھانے پینے کی چیزوں تک کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے شرم کرتے ہیں، لوگوں سے حیا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ حیا کس سے آنی چاہیے؟ اللہ سے آنی چاہیے۔ شرم کس سے آنی چاہیے؟ اللہ سے آنی چاہیے۔ وہ نہیں کرتے، دور دراز جا کے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تاندیاں والا کا علاقہ ہے، کسی دور میں، اب بھی ویسے کسی حد تک، لیکن کسی دور میں یہ مشہور تھا کہ یہاں سے خالص دودھ بھی ملتا ہے، خالص گھی بھی ملتا ہے۔ شاید آپ میں سے کسی کو اس کا علم ہو۔ یہ تاندیاں والا کا، چونکہ یہ راوی کا علاقہ ہے نا، یہاں لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ یعنی یہاں سے دودھ بھی میسر، لیکن اب حالات بدل گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ 2 نمبر کا دودھ جو ہے نا وہ انہی علاقوں میں بنتا ہے، اس لیے کہ وہاں رسائی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ راوی کے کنارے جا کے دیکھو، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ کنٹینر، بڑے بڑے کنٹینر وہاں جو ہے نا یہ لگے ہوتے ہیں، بھر بھر کے دودھ کے لاہور جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں فیصل آباد بھی آ رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے لوگوں سے تو چھپ گئے، لوگوں کو جو ہے نا لوگوں سے دور ہو گئے، لیکن کرتے ہیں۔ لیکن ان کے چونکہ وہم و گماں میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ذات جو میرے نفع نقصان کی مالک ہے، جو میری ایک ایک لمحے کی مالک ہے، وہ تو دیکھ رہی، وہ جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے مواخذہ کر لے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس پوری سوسائٹی میں اس وقت یہ تصور نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، بہرحال آتا ہے، روزے کی حالت میں آتا ہے، تو کم از کم اس کو ذرا پختہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف رمضان کی حد تک نہ کریں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت اسی طرح سے برقرار رکھیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ان سے وعدہ کرتے ہوئے۔ اللہ کی ذات تو ہر چیز سے آگاہ ہے نا، یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ لوگ آنکھوں سے بھی اشارے کرتے ہیں نا، کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے کسی اور سے آنکھوں کا اشارہ کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے کہ یہ اشارہ اس نے کیا کیا ہے، اور اس کے دل میں کیا چھپا ہے۔ بات زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، اللہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے ہم فرار اختیار نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں جلیل القدر صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور باقی بھی صحابہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑے دانا تھے، معاملہ فہم تھے، بہت ساری روایات انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دوپہر کو اپنے بعض رفقا کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئے، جیسے آج کل تو خیر وہ حالات نہیں ہیں نا، پہلے وقتوں میں جب چھوٹے شہر تھے، آبادی تھوڑی تھی، گرمیوں کے موسم میں لوگ کھیتوں میں نکل جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی سوچا چلو مضافات میں نکلتے ہیں، کہیں دور جاتے ہیں، کچھ گرمی ہے تو سستاتے ہیں، کچھ ذرا اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملے۔ مدینہ منورہ آپ نے دیکھا ہے، سنگلاخ پہاڑ ہیں اس کے ارد گرد، بلند و بالا اور بڑے پہاڑ ہیں، اور سارے پتھریلی زمین ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دکھائے۔ جب ہم پڑھتے تھے نا سن 80-82 سے کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی آج سے 40-42 سال پہلے کی بات، اس وقت مدینہ منورہ کے مضافات میں بڑے باغات تھے، اور خاص طور پر قباء، جہاں مسجد قباء ہے، اس کے گرد و پیش میں تو بہت باغات تھے، اور اس میں انگوروں کے باغات بھی تھے، یعنی نیچے انگور ہیں، اوپر کھجوریں ہیں، اور سبزہ ہے، اور چشمے بھی ہوتے تھے۔ اب تو خیر وہ سب کچھ ختم ہو گیا، آبادیاں بن گئیں، کالونیاں بن گئیں، جیسے یہاں ہمارے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نکلتے دور نکل گئے،
اب کوئی سایہ نہیں ہے، گرمی ہے، تپش ہے. دور دیکھا ایک چھوٹا سا درخت ہے، تو ساتھیوں سے کہا اسی کو غنیمت سمجھو، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں. وہاں بیٹھ گئے اور کہنے لگے جو کچھ لائے ہو کھانے پینے کے لیے بھئی دسترخوان لگاؤ، کھاتے ہیں. کچھ دسترخوان لگا دیا. اسی اثناء میں ان کی نظر پڑی ایک چرواہے پر، دور بکریاں چرا رہا ہے. دیکھا اس کو، اسے بلایا کہ آؤ بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا انی صائم، میں تو روزے سے ہوں. آپ بڑے حیران ہوئے، اتنی گرمی اور اتنی تپش، کوئی سایہ نہیں ہے اور یہ بکریاں چروا رہا ہے اس علاقے میں، تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس نوجوان سے کہا وہ اتنی گرمی ہے آپ نے روزہ رکھا ہے؟ نفلی روزہ ہے آپ نے رکھا ہے؟ اس نے کہا انا ابادر بہا الایام الخالیہ، کہ میں اس روزے کے ذریعے سے کل قیامت کے دن جو شدت کی گرمی ہوگی اس کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، اس کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. آج گرمی ہے، روزہ ہے، کوئی شک نہیں، بہت تکلیف ہے، لیکن یہ اس تکلیف کو رفع کرے گی جب کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہو اور شدت کی گرمی ہو، میں اس کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سن کر اور پریشان ہو گئے کہ یار کیسا نوجوان ہے، کیسا نیک صالح ہے، کیسا تصور ہے اس کا. اسے کہنے لگے یار ایسا کرو، یہ بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم ذبح کرتے ہیں، پکاتے ہیں، آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں. اس نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے، میں تو اس کا غلام ہوں اور میری یہ ڈیوٹی ہے، وہ میں ڈیوٹی پوری کرتا ہوں اور شام کو لے جاتا ہوں، یہ میری نہیں. نے کہا یہاں آپ کا کون سا مالک ہے، رات کو کہہ دینا جا کے بھیڑیا کھا گیا تھا، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا تھا. جب اس نے یہ بات سنی تو واپس مڑ گیا. واپس مڑتے ہی ہاتھ آسمان کی طرف کر کے کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں آپ سے کر سکتا ہوں، کسی کو دغا دے سکتا ہوں، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، یہ ممکن نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی تو اور زیادہ حیران ہوئے کہ کیا کمال شخص ہے یہ، اتنا بڑا اس کا ایمان اور اتنا یقین کہ میری ایک ایک حرکت اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. شام ہوئی، مدینہ منورہ واپس آئے، اس کے مالک کو تلاش کیا، مل گیا. اس کو کہنے لگے یار تیرا ایک غلام ہے اور وہ بکریاں چراتا ہے، میں وہ خریدنا چاہتا ہوں، میں وہ خریدنا چاہتا ہوں. مالک کہنے لگا یار وہ درویش آدمی ہے، وہ کیا کرنا ہے آپ، وہ ہر وقت روزے سے ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے، تو آپ نے وہ کیا کرنا ہے، آپ اور کوئی لے لو جو آپ کی خدمت کرے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے نہیں، مجھے وہی چاہیے، وہ درویش ہی چاہیے. اس کو خریدا. صرف وہی نہیں خریدا بلکہ کہا کہ وہ جو بکریاں چراتا ہے وہ بکریاں مجھے دے، وہ بکریاں بھی خرید لیں. اور پھر اس غلام کو بلا کے اس کو کہنے لگے میرے بھائی، میں نے آج تجھے دیکھ کر اپنے ایمان کو بڑا پختہ کیا ہے، میں نے اپنے ایمان کو یقین میں بدلا ہے. جاؤ آج میں نے تمہیں خریدا ہے، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور یہ بکریاں بھی میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، تحفے میں دیتا ہوں. اس قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر یہ تصور اپنے ہاں کرتا ہے نا کہ اللہ اسے دیکھتا ہے اور وہ پھر حلال چیزیں ہی استعمال کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ جس ذات کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ چھوڑا ہے نا، وہ اسے بڑا نوازتا ہے، وہ بہت نواز دیتا ہے. اس لیے کبھی آزما کے دیکھیں، اس بات کو آزما کے دیکھیں.
ہم تو بڑی چھوٹی چیز کا سودا کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہنرمند ہوں، بڑا کاریگر ہوں اور میں اپنی صلاحیت کے ساتھ اپنی آمدن میں اضافہ کر رہا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جھوٹ بھی بولتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، غلط بیانی کرتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، لوگوں کا پیسہ چرا لیتا ہوں، کرپشن کر لیتا ہوں، سب کچھ کر لیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، وہ ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دے، اور یہ دیکھتے ہیں ہم، آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کے اوپر تجزیہ نہیں کرتے اور یہ غور نہیں کرتے یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آؤ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے ایمان کے اس یقین کو اور پختہ کریں گے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں، ہر وقت اللہ کی نظر میں، اور کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے میرا رب، میرا مالک، میرا خالق وہ ناراض ہو، اور اس کی بندگی ہم کریں گے اس تصور کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، نماز میں میری کیفیت کو دیکھتا ہے، مجھے ہر حالت میں وہ دیکھ رہا ہے، میرے اٹھنے بیٹھنے کو وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان بہت محتاط زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ باقی ایام جو رمضان کے رہ گئے ہیں اس میں ہم اس تصور کے ساتھ یہ روزے بھی رکھیں اور عبادت بھی کریں۔ آپ ایک عجیب لطف محسوس کریں، آپ یقین کریں، اگر آپ اس تصور کے ساتھ وقت گزاریں گے نا، یہ جو خاص طور پر میرے بھائی اتقاف بیٹھے میں ان سے گزارش کروں گا، آپ نے خلوت میں وقت گزارنا ہوتا ہے، خلوت میں ہوتے ہیں، تو خلوت ہی انسان کو جو ہے نا سب سے زیادہ برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن مسجد کے اس ماحول میں اور خلوت میں بیٹھ کر اگر آپ یہ تصور رکھیں کہ میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ، اور اس کا دیکھنا رحمت کا باعث بنتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کر دے گا، یہ الفت پیدا کر دے گا، اور اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا ہم حقدار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔